यार मैं तो इन लड़कियों के हौसले से हैरान हुआ हूँ। तन्हा 4 औरतें और इतनी जुरत। शकील ने मुतासर होते हुए कहा। साकिब ने सिगरेट का लंबा कश लगाते हुए सुरूर से आंखें मीचते हुए कहा, मुझे तो दरमियान वाली की अदाएं नहीं भूलती। तीसरे पहर की कहानी, हम सुनेंगे कहानी। आबरू अफसाना। यूँ तो मोहल्ले में बहुत से मकानों में किराएदार आते रहते, मगर जो जर्द रंग के फाटक और पिछली गली में खुलते छोटे दरवाजे वाले मकान में लोग आए थे, हर एक की तवज्जो के मरकज़ बने हुए थे। अभी उनको आए हुए दिन ही क्या हुए थे कि सब्ज़ी फरोश जो बासी पर पानी छिड़क कर ताज़ा के दामों बेचता, सौदा मर्चेंट तोल में मार देने वाला, टायर ट्यूब पंक्चर लगाने वाला 1 के 2 बताता, मुर्ग शाप पर बिना तकबीर पड़े जत्ती सत्ती ब्रायलर मुर्गियों के लहू से हाथ कपड़े रंगे रखने वाला से लेकर वो बुज़ुर्ग जो अपनी जवानी मुलाजमतों में गुजार कर अब पेंशन लेते और दिन भर सड़क पर दुकानों के बाहर पड़े बेंचों पर बैठे अखबार का मुतालिया करते, आते जाते राहगीरों को तकते रहते कि कोई हमसे भी मशवरा ले। और तोड़ जवानों का टोला जो रात को सबके नींद की आगोश में जाने के बाद एक महसूस थड़े पर आन पहुंचता। उनकी ज़हरी बहस भी यही 2 दरवाज़ों वाला मकान था। आखिर उसके मकीनों में ऐसी क्या खास बात थी जो हर एक का महवर बना हुआ था। 4 रोज़ पहले सामान से लदा हुआ ट्रक आया। उमर रसीदा फरबा खातून सामान उतरवा कर अंदर पहुंचाने के लिए पास से गुजरते हुए हुओं को अमदाद तलब नज़रों से देखती रही, मगर हर कोई कन्नी कतरा कर निकलता बना। लेकिन जैसे ही टैक्सी में से 3 जवान परियां उतरकर इस बात के पास खड़ी हुईं तो हर कोई अपनी मसरूफियत तरक करके सामान पर लपका। 4-5 घंटों का काम 1 आध घंटे में निपट गया। सबको ये ख्याल था कि बेवा माँ है और जवान लड़कियाँ, मर्द तो अभी तक कोई दिखाई ना दिया। अखलाकी तौर पर यह सब पर फ़र्ज़ है। अब चाय मंगोइयाँ भी शुरू हो गईं। किसी ने कहा इनका बाप हादसे में मारा गया है। ये भी सुना कि बिजली की करंट से जान बहक हुआ है। कुछ के ख्याल में नशेई था, जवान बीवी और छोटी छोटी बच्चियाँ छोड़कर भाग गया। एक राय ये भी थी कि इनका जवान भाई था जो नहर में डूबकर मार गया। इस किस्म की नई से नई सरगुज़श्त गर्दिश करती रहती हर आए दिन। हक़ाइक़ क्या थे ये कोई भी न जानता। सबसे ज़्यादा तशवीश तो थड़े पर रात को बैठने वालों में थी। यार मैं तो इन लड़कियों के हौसले से हैरान हुआ हूँ। तन्हा 4 औरतें और इतनी जुरत। शकील ने मुतासर होते हुए कहा। साकिब ने सिगरेट का लंबा कश लगाते हुए सुरूर से आंखें मीचते हुए कहा, मुझे तो दरमियान वाली की अदाएं नहीं भूलती। असगर ने साकिब की बात पर हूँ करते हुए, क्या नैन नक्श हैं छोटी वाली के। हैरत से असद बोला, मुझे तो बड़ी वाली मार गई है, मगर जो सिगरेट के धुएं पर धुआं छोड़ते लंबी सोच तोड़ते हुए गोया हुआ हैं तो तीनों ही जालिम। इस किस्म के जज्बात का अजहार दूसरे दोनों हुरम और मुदस्सर ने भी कर दिए। हाँ, अलबत्ता वैस तौबा करता रहा। वो इन 8 में 5 वक़्त का नमाजी था। शलवार हमेशा टखनों से ऊपर बांधता। अभी दाढ़ी भी सुच्ची रखी हुई थी, लेकिन उसकी सुनता कौन था। थड़े से उठकर जब 8 घरों को पहुँचे, बिस्तरों पर ढेर हुए तो नींद को पकड़ना यूं ही दुश्वार था जैसे जर्द गेट वालों से तल्लक बनाना। खैर से सवेर हुई। 7 दोस्तों ने अलग अलग 7 चक्कर 2 दरवाजे वाले मकान के और पिछली गली के लगाए। 8वां जग्गू एक मर्तबा भी ना जा सका क्योंकि वो सुबह वर्कशॉप पर जाता और शाम छाने के बाद लौटता। उस टोले में एक वही अनपढ़ था जो काम सीख रहा था, बाकी तमाम तो अभी इल्म की दौलत से माला माल हो रहे थे। हर रात
تھڑے پر زرد پھاٹک پر ہی گفتگو رہتی۔ اتفاق سے خورم کا گزر ہوا تو بڑی والی نے چند اشیاء دکان سے منگوانے کے لیے کہا، جو اس نے بخوبی انجام دیا۔ جب پکڑا کر جانے لگا تو بڑی والی نے پانی پینے کے لیے اندر آنے کو کہا۔ اس کو سنتے یوں سکتا ہو گیا جیسے کیمسٹری کے استاد نے بلیک بورڈ پر لکھنا چھوڑ کر سوال پوچھ لیا ہو اور وہ اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہو۔ جواب بن نہ پا رہا ہو۔ کبھی ثاقب کو ان کی ماں نے رکشہ رکوانے کے لیے کہا۔ جب وہ دھوپ میں کافی دور سے رکشہ تلاش کر کے لایا تو ماں جی نے اپنا فربا بدن رکشے میں دکھیرتے ہوئے کہا، جاؤ اور جا کر ٹھنڈا پانی پیو، پنکھے تلے پسینہ خشک کر لو۔ ثاقب کا پسینہ ویسے ہی ہوا میں اڑ گیا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ شکیل کو چھوٹی والی چھت پر کھڑی گھور رہی تھی۔ اسد کو درمیان والی دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس قسم کے ہر روز کے واقعات تھڑے پر فخریہ انداز سے آنسوؤں میں بہائے جاتے۔ تھڑا بھی خون کے آنسو روتا۔ رات سسکیاں بڑھتی ستاروں کو ملال رہتا، چاند اپنی چاندنی کے سنگ مسکراتا رہتا۔ جمعے کے دن جگو کو ورک شاپ سے چھٹی تھی۔ وہ نہا کر بوسکی کے کپڑے پہن کر موتیے کا عطر چھڑک کر سڑک پر ٹہل رہا تھا کہ دو راستوں والے مکان کی ماں کچھ سودا سلف اٹھائے جا رہی تھی۔ جگو بے خیالی سے اپنی دھن میں پاس سے گزرا تو بڑی بی نے ہاتھوں میں اٹھایا بوجھ اٹھانے کو کہا۔ اس نے محلے داری کا احساس کرتے ہوئے سامان والے شاپر پکڑ دیے۔ جب زرد گیٹ پر پہنچ کر بڑی بی نے شکریہ ادا کرنا چاہا تو وہ بے اختیار بولا، میں اندر چھوڑ آتا ہوں۔ اندر پہنچتے ہی بڑی بی تو کہیں روپوش ہو گئی۔ برابر والے کمرے میں جگو درمیان والی کے پاس تھا۔ بوسکی کی قمیض کی جیب تو خالی ہو گئی مگر جو حجاب اتنے دنوں سے حائل تھا اتر گیا۔ آج رات ساتوں نے یہ واقعہ بار بار تجسس اشتیاق سے یوں جگو سے سنا جیسے چھوٹے بچے اپنے بڑوں سے دیو مالائی کہانیاں ایک مرتبہ سننے کے باوجود بار بار سنتے ہیں اور بزرگ وہ دیو مالائی کہانیاں آپ بیتی کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے سنتے سنتے سو جاتے ہیں پر یہاں تو نیند اڑ گئی، کوسوں دور دوڑ گئی۔ بے اطمینان بے چینی سر پھوڑ رہی تھی۔ دوسری رات حسب پروگرام جگو اور شکیل دو راستوں والے مکان کے زرد پھاٹک سے اندر داخل ہوئے اور تیسری رات تک 8 میں سے 7 مستفید ہو چکے۔ وہاں جانے کے لیے جیب میں روپیہ ہونا ضروری تھا۔ ان تھڑے پر بسیرا کرنے والوں کو جو پیسہ خرچ ملتا یا کوئی کتاب قلم خریدنے کے روپے ملتے، سب دو راستے والوں مکان کے ہاں پہنچ جاتے۔ پھر بھی کمی بیشی ہی رہتی۔ گھر والے جو سودا ترکاری کے لیے دیتے اس میں سے بھی مہارت سے روپے مار لیے جاتے۔ پہلے تھڑے پر بیٹھ کر کوئی بوتل چپس یا پان سگریٹ پی لی جاتی تھی، اب تمام تر ختم ہو اور ایک ہی عیاشی تھی۔ ان میں سے صرف ایس ابھی تک نہیں گیا تھا بلکہ وہ دوسروں کو بھی منع کرتا اور خود بھی 1-2 چکر پچھلی گلی میں کھلتے دروازے کے سامنے سے ضرور لگاتا اور چور نگاہوں سے دیکھتا۔ داڑھی صاف کروا دی، کھلی ڈلی شلوار قمیض کی بجائے پینٹ بشرٹ پہننے لگا، بالوں کی سیدھی مانگ کی بجائے الٹے سیدھے کر کے فیشن بنا لیا۔ اس تبدیلی سے دوست ہی کیا محلے دار بھی تشویش میں تھے۔ اب تو دوسرے محلے کیا شہر کے مختلف حصوں سے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ رکشے گاڑیوں کی بریکیں آ کر زرد گیٹ کے سامنے لگنے لگیں۔ یہ سب کچھ محلے کے بزرگوں نے دیکھا تو بڑے نادم ہوئے کہ یہ کیا بےہودہ دھندا شروع ہوا ہے۔ بیٹھکوں میں بیٹھ کر تمام شرفا اس گمبھیر مسئلے پر برہم ہونے لگے۔
اب وہ آٹھوں بھی بہت نالاں تھے کہ ایک گرانے کے باعث تمام محلہ بدنام ہو رہا ہے۔ دوسرے محلوں کے چھوکروں کی جرأت نہ تھی اس طرف آئیں۔ اب سرعام منڈلاتے پھرتے۔ جگو ورک شاپ سے نئی نئی کہانیاں اس دو راستے والوں کی لا کر سناتا، جو گاڑیوں کا کام کروانے آنے والے سناتے۔ اب ان آٹھوں کو ہوش آیا۔ اب بزرگوں کے ساتھ مل کر اس مہم میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ جس طرح بھی ہو مکان حالی کروایا جائے۔ زرد گیٹ والا مکان صدیقی صاحب کا تھا، جو اسلام آباد ماحول کے لیے بچوں کی تعلیم کی خاطر جا چکے تھے۔ ان سے رسائی حاصل ہوئی۔ پہلے تو ان نے 2-3 بار ٹال مٹول سے کام لیا، کیونکہ ان کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے طے شدہ کرایہ جمع ہو رہا تھا۔ پھر چند شرفا اسلام آباد پہنچے، اپنا مدعا روبرو بیان کیا تو صدیقی صاحب نے خاص حامی بھر لی، لیکن اس فربہ بدن والی کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ بڑے بڑے افسروں صنعت کاروں سیاستدانوں سے مراسم تھے۔ 2 ماہ کا نوٹس پر نوٹس دلوایا گیا تو کہیں جا کر پورے 9 ماہ بعد مکان حالی ہوا، اور یہ انکشاف بھی ہوا، اور نہ وہ ماں بیٹیاں نہ ہی بہنیں۔ تمام محلے والوں کی اس کامیابی پر خوشی عید کے چاند کے دکھائی دینے سے کم نہ تھی۔ نوجوانوں نے بھی بھرپور ساتھ بزرگوں کا دیا تھا۔ ہر کوئی مسرور تھا، سب مل کر بیٹھے ہوئے تھے، ہر کوئی اپنی کارسائی بڑھ بڑھ کر سنا رہا تھا۔ ایک بزرگ بولے، مجھے فخر ہے اپنے محلے کے نوجوانوں پر، جو اتنی غلاظت ہوتے ہوئے بھی ذرا برابر نہیں بٹکے۔ یہ بات سنتے ہی نوجوانوں نے شرارتی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہی ندامت سے سر جھک کے ایک نہایت ضعیف العمر بزرگ کی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی، شکر ہے اللہ کا کہ محلے کی آبرو بچ گئی۔